اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے مسلمان یا صحیح اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکیلبولی الحنفی رحمہ اللہ فات 1078 ہجری مجمع الانہر میں فرماتے ہیں بتحل ذبیحۃ مسلم و کتابی ذمی و حربی اما المسلم فلقولہ تعالی الا ما زکیتم اب الخطاب للمسلمین و اما الکتابی فلقولہ تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد به مزکاہم لأن مطلق الطعام غیر المزکی یحل من ای کافر کان۔ خلاصہ یہ ہے کہ یا تو مسلمان ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور کافر سے ہی اہل کتاب ذبح کرے تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، کیوں؟ اگر ذبیحہ نہ ہو عام کھانا تو ہر کافر کا حلال ہوتا ہے، اس پر طعام کہنے کی حلہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مراد ذبیحہ ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم البحر الرائق میں فرماتے ہیں وحل ذبیحۃ مسلم و کتابی لقولی تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد به ذبائحہم۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، طعام سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ یہ بات دے نشین فرما لیں، آج کل کے دور میں جو یہود و نصارہ ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جو نام کے اور اعداد و شمار میں یہودی ہیں، اعداد و شمار اور گنتی میں وہ نصارہ ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے نصارہ نہیں بلکہ وہ داعی ہیں، یعنی وجود خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو نام کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عقائد اسلامیہ کو نہیں رکھتے۔ آپ قادیانی دیکھ لیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اعداد و شمار میں عیسائی یہودی لکھے جاتے ہیں لیکن خود وجود خدا کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ 48 پہ آج کل یورپ کے عیسائیوں اور یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی کہلاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں اور کسی مذہب کے قائل نہیں ہوتے، نہ تورات کے نہ انجیل کے، نہ انجیل کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا محمد قانری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذہباً اہل کتاب ہوں، نہ کہ وہ جو صرف قومیت کے لحاظ سے یہودی اور نصرانی ہوں، عقیدہ دہریے ہوں۔ اس زمانہ کے نصارہ عموماً برائے نام نصارہ ہیں، ان میں بکثرت ایسے ہیں جو نہ خدا کے قائل نہ مذہب کے قائل، ایسے لوگوں پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اچھا، مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج کل بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے اور کسی آسمانی کتاب پر اعتقاد رکھتا ہے تو آج بھی وہ اہل کتاب شمار ہوگا۔ کفایت المفتی مزید فرماتے ہیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے موجودہ زمانہ کے یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور تورات یا انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہوں، اہل کتاب ہیں، خواہ تثلیث کے قائل ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اس وقت کے اہل کتاب تثلیث کے قائل تھے، قرآن کریم نے پھر بھی ان کو اہل تثلیث کہا، ہم ان کو اہل کتاب مانیں گے، لیکن بعض اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کریں اور وجود خدا کا انکار کرتے ہوں، ایسے بندے کو تو اہل کتاب ماننا مشکل ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے یہاں بھی غیر مقلدین کا موقف یہی ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر بھی ذبح کرے تو جائز ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ نواب نور حسن خان غیر مقلد 1339 ہجری وفات عرف الجادی میں لکھتے ہیں
ذبائح اہل کتاب و دیگر کفار نزد وجود ذبح بسملہ یا نزد عقل حلال است حرام و نجر نیست. یعنی اگر کوئی کافر ہو وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، یا کوئی کافر ذبح کر دے اور مسلمان کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو کہتا ہے بس یہ حلال ہو گیا. علامہ وحید الزمان غیر مقلد وفات 1338 ہجری کنز الحقائق صفحہ 182 وہ لکھتے ہیں وذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند الذبح. کافر کا ذبیحہ حلال ہے جب وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اور یا وہ اللہ کا نام لے ذبح کرتے، یا اللہ کا نام لے ذبح کرتے ایک وقت، دونوں صورتوں میں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہر موقع پر ان لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے مخالفت اہل سنت والجماعت کی ضرور کرنی.